عثمان غنی وہ نبی پاک کے صحابی، وہ نبی پاک کے علم بردار، وہ پیارے مصطفیٰ کے چاہنے والے، پیارے مصطفیٰ کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے والے حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھے ہر طرح کی سکون ہے، ہر طرح کی عیش و آرائش ہے، ہر طرح کی دنیا کی مال ہے، لیکن فرماتے ہیں زندگی میں کبھی سکون نہ آیا پیارے مصطفیٰ کی یادوں کے بنا، زندگی میں کبھی راحت کی سانس نہ لی اللہ کے رسول کے ذکر کے بنا۔ اللہ پر فرماتے ہیں مقام صلح حدیبیہ ہے، اور جب کافروں کو پتا چلا کہ نبی پاک اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے جا رہے تھے، لیکن کافروں نے اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیا کہ محمد عربی اپنے غلاموں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، کافروں کو وہیں پہ روک دیا جاتا ہے اور پیارے مصطفیٰ کے کانے گوش مبارک کی بات پہنچتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے سفیر کی حیثیت سے حضرت عثمان غنی کو مکہ روانہ فرماتے۔ مختصر سی واقعہ ہے، اب ذرا اندازہ لگائے وما قدر اللہ حق قدر ہی کسے کہتے ہیں، وما قدر اللہ کی شان کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کی سرزمین پہ پہنچا لوگ میرے قریب آئے، لوگوں نے اپنی دعوت سنائی اور مجھے طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مجھے آفر دیا گیا، مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ عثمان غنی تم تنہا عمرہ کر لو، کعبے کا طواف لگا لو، کعبے کا چکر کر لو، ہم تمہیں بخش دیں گے، لیکن محمد عربی کو مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پر عشق کی بھول دیکھے، عشق کے انداز دیکھے، عشق کے طریقے دیکھے، اس کے جینے کا اور چلنے کے ایک اندازے معیار عشق کو سمجھے۔ ارشاد فرما عثمان غنی نے او مکہ والے سنو، میں محمد عربی کے ساتھ آیا ہوں اور انہی کے ساتھ عمرہ کروں گا، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ فرمائے ایک عمرہ نہیں، اگر مجھے ہزاروں عمرے کرنے کی اجازت دو، ہزاروں عمرے کرنے کی پیشکش کرو، میں محمد عربی کے ساتھ ایک چکر میں اتنی ثوابیں کما لوں گا جتنی ثوابیں تمہارے ہزاروں چکروں میں۔ اور ارشاد فرمایا تھا او کافر مکہ سنو، میں محمد عربی کے بنا زندگی تو ختم کر سکتا ہوں، ایسے ہزاروں بار مکہ میں آ سکتا ہوں، حرم کو دیکھ سکتا ہوں، حرم کی سرزمین پر چلنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے بنا کبھی چکر نہیں لگا سکتا۔ سبحان، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے ہمیں یہی کہا، ہمیں یہی سکھایا اور کہتے گئے اللہ پر کہتے گئے کہ نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فداحوں کے دشمن کی عزت ملی ہے، کیسی عزت ملی ہے، کیسی شہرت ملی ہے، کیسی ثواب ملی ہے۔ فرمایا لوگوں دنیا میں رہو تو نبی کا بن کر رہو، دنیا میں جیو تو نبی کا بن کر جیو، دنیا میں چلو تو نبی کی اسوہ پر بن کر چلو، دنیا میں رہو تو آقا دو جہاں کے گھر والوں کے عشق منا اور عشق محمدی میں جیو۔ فرمایا دنیا میں جب اپنی زندگی کو بتاؤ ہر لمحہ اپنے نبی کی یادوں میں اس اندازے سے بتاؤ کہ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے بدن سے سانسوں کا یہ جو بندھن یہ جب ٹوٹ جائے، تمہارے جسم سے جب یہ روح نکل جائے اور تمہارا جسم جب قبر میں پہنچے تو تمہارا حال یہ ہو کہ یہ دنیا دار نہیں، یہ دنیا کے ثروت مند نہیں، دنیا کے رئیس نہیں، بلکہ اللہ کے نوری مخلوق فرشتے بھی تمہارے عدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کسی آپ نہیں بریلی کے امام نے کہا کہ نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، کہ میں جب قبر میں پہنچوں، جب مجھے قبر میں پہنچایا جائے، آنے والے فرشتے میری تعظیم کے لیے، میری ادب کے لیے، میری توقیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں او فرشتوں کمان رہنا، یہ کوئی اور نہیں محمد عربی کا غلام آیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے سینے میں ہونی چاہیے۔ محمد رسولی اصل ہے۔ جب قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط